بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ کو سن کر آپ کے سامنے اس کا مفہوم آ جائے گا اور پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب کافر قومیں ساری کی ساری تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ کر گریں گے جس طرح بھوکا آدمی کھانے پر گرتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا کم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے، بہت کثرت سے مسلمان ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب اتنے کثرت سے مسلمان ہوں گے تو کافر کیوں ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دی جائے گی۔ صحابہ نے فرمایا، اے محبوب علیہ السلام، اس کی وجہ کیا بنے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجہ صرف اتنی ہوگی کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ کیوں کہ تم سارا کچھ جینے کے لیے کرو گے، تمہیں مرنے سے محبت نہیں رہے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم واضح ہے کہ مسلمانوں پر کافر قومیں ٹوٹ گریں گی جس طرح کھانے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے لیے سارے یہود و نصارہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور فلسطین پر یلغار کر دی ہے۔ فلسطین پر ظلم در ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، اور نہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ بوڑھے کو، نہ عورتوں کو، نہ اسپتالوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ عبادت گاہوں کو، مساجد کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ چھوٹے معصوم بچوں کی رعایت کی جا رہی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اسرائیل جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کئی سارے جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جنگ کے اندر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا خیال رکھا جائے۔ یہود و نصارہ نے ساری حدیں پامال کر دی ہیں، اور قانون بھی، عالمی قانون بھی یہی ہے کہ جنگ کے اندر عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا، اسپتالوں کا، عبادت گاہوں کا خیال رکھا جائے۔ اور اسرائیل نے تو اس کی بھی خلاف ورزی کر دی ہے۔ کہاں ہیں وہ اقوام متحدہ والے؟ کہاں ہیں وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو منہ پھاڑ پھاڑ کر انسانوں کے حقوق کی باتیں کرتی ہیں؟ آج جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں، جانوروں کے حق میں آوازیں اٹھاتی ہیں۔ مسلمان کیا جانوروں سے بھی زیادہ نیچے گر چکا ہے کہ اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے؟ سارا عالم کفر متحد ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا ہے۔ مسلمان اس طرح پوری دنیا میں مظلوم ہو چکا ہے، خاص طور پر فلسطین کا مسلمان ہے جو مظلوم ہو چکا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک ہاسپٹل پر بمباری کی ہے، ہاسپٹل پر بم گرائے، اور وہاں کے لوگ جو مریض تھے، بیمار تھے، زخمی تھے، وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لوگ گود میں لے کے بیٹھے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو اس طرح یلغار کی جا رہی ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو، عورتوں کو اس طرح گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ تو اقوام متحدہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں اس بات کو رکوا رہی؟ کیوں اس یلغار کو ختم نہیں کروا رہی؟ اسرائیل کو کیا کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے؟ آج کفر تو متحد ہو کر، اتحاد کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا ہے، لیکن مسلمان متحد کیوں نہیں ہو رہے؟ مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا آ گئی ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر موت کا خوف آ گیا ہے، اس وجہ سے مسلمان متحد نہیں ہو رہے۔ آج 15 دن ہو گئے تقریباً اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو لڑائی ہے، لیکن ان 15 دنوں میں مسلمان ممالک متحد نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا کڑک جواب اور دلیرانہ جواب نہیں آیا۔ آج مسلمان پاور میں ہیں اور کثرت سے ہیں، کئی سارے اسلامی ممالک ہیں، ایٹمی طاقت ہیں۔
اپنی فوج ہے اور بہترین فوج رکھتے ہیں، مسلمان طاقت میں ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کافر متحد ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، قبلہ اول پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ آج مسلمان قبلہ اول کو آزاد کرانے کی ہمت اور جرت نہیں کر رہا، آج مسلمان متحد نہیں ہو رہا، آج اسرائیل کو کوئی آنکھیں دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے، مال عہدے کی محبت ہے، اور موت سے نفرت ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے، موت کی تیاری نہیں کی، دنیا بنانے کی فکر ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمان پس رہا ہے، کٹ رہا ہے، کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی بوسنیا میں، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، کبھی افغانستان میں، مختلف جگہ پر مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہے۔ آخر وہ وقت کب آئے گا جب مسلمان متحد ہو جائیں گے، جب مسلم ممالک متحد ہو کر کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ان کو آنکھیں دکھائیں گے؟ آخر وہ وقت کب آئے گا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، خاص طور پر مسلم حکمرانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج تو اسلحہ بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، لیکن فوج بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم کمزور کیوں ہیں؟ کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں؟ اور ہم جو مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بے بس ہیں۔ ہم تو ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، کم از کم دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو، بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعائیں کریں۔ دعائیں بہت کچھ بدل دیتی ہیں، دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ صدقے دل سے دعائیں مانگیں نماز کے بعد، تہجد میں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، بیت المقدس کو آزاد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی، مجاہدین کی اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائے، اور یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، اور ان کی جمعیت کو اللہ تعالیٰ پارا پارا فرمائے، تتر بتر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپس میں یہود و نصارہ کو لڑا دے، مسلمانوں کو متحد فرما دے۔ دعائیں مانگیں، اور اپنے فلسطین کے مسلمانوں کو، آج جمعہ کے دن ہے، اس میں کثرت سے ان کو یاد رکھیں دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اندر قوت، بیداری پیدا فرمائے، جرت پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔